وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لکھتے ہیں جی دیہ قلبی کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا، کیا یہ واقعہ ثابت ہے؟ محترم بھائی، بچی کو زندہ دفن کرنے والے کا اسلام قبول کرنا اور نبی علیہ السلام کو وہ سارا واقعہ بیان کرنا، تو یہ سارا قصہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ سنن دارمی آپ دیکھ لیں جی، سنن دارمی کے اندر یہ شروع کتاب کے اندر ہی یہ آپ کو روایت مل جائے گی، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف سند ہے اس کی۔ باقی یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ بات تو ہے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو زندہ دفن کی گئی بچی ہے وہ بھی اس دن جو ہے وہ بتائے گی، اللہ کی عدالت میں مقدمہ لے کے کھڑی ہوگی، یعنی کس بنیاد پہ اس کو جو ہے وہ زندہ دفن کیا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے غصے سے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ سلسلہ تھا جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کرنا، یہ ایک رواج تھا، وہ کرتے تھے ایسا، جو کہ جائز نہیں تھا لیکن اس وقت کرتے تھے۔ باقی یہ خاص واقعہ جو دیہ قلبی کا ہے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے بچو، کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ مستدرک حاکم 8264 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ محترم بھائی، مستدرک حاکم کی یہ جو روایت ہے یہ موضوع روایت ہے، اس لیے کہ اس میں محمد بن زیاد الطحان یہ حدیثیں وضع کرتا تھا، تو لہذا یہ تو موضوع ہو گئی، باطل ہو گئی، حدیثیں وضع کرنے والا ہے، ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی مفتی صاحب اس حدیث کی تحقیق مطلوب ہے، رہنمائی فرمائیں۔ حدیث لکھی ہے انہوں نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 600,000 افراد کو آزاد کیا جاتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، ان سے یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ مطلب جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ایسے 600,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے ہر جمعے کے دن۔ اچھا محترم بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، لکھا ہے مفتی صاحب، تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے، اب پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی اس طرح کے صاحب کے اللہ کے ساتھ لگا کے سوال کرے گا مفتی وغیرہ کے، تو اس کا سوال جو ہے وہ سوال ہی رہے گا، جواب نہیں دیا جائے گا، یہ نہ لکھا کرے، جزاک اللہ۔ باقی رہ گئی بات، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ امام بہقی رحمہ اللہ کی جو ہے شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے 2780 نمبر پر۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد خود ہی اس کی سند کو ضعیف قرار دے دیا ہے، ایک بات۔ دوسرا، یہ روایت اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہے، تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے المجروحین کے اندر اس روایت کو درج کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 169 پر۔ سند کے اندر ازور بن غالب ایک راوی ہے، جو ازور بن غالب ہے جی اس کے اوپر جرح ہے ائمہ محدثین کی۔ ازور بن غالب جو ہے اس پر ائمہ محدثین نے جرح کر رکھی ہے۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے
اپنی کتاب المجروحین میں درج کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ متن باطل ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، مطلب یہ مردود روایت ہے، باطل روایت ہے، بے اثر روایت ہے۔ پھر سند کے اندر سلیمان التیمی ان ثابت البنانی ان انس بن مالک، تو یہ جو ان انس بن مالک تک جو طریق ہے یہ سلیمان التیمی جو ہے یہ مدلس بھی ہے، لہذا یہ تو روایت ثابت نہیں ہے بھائی، موضوع باطل مردود منکر قسم کی روایت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔